نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم رب زدنی علما۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ ماشاءاللہ رمضان کی آمد ہے، بخشش کے، رحمت کے، فضل کے جو دروازے ہیں وہ کھل رہے ہیں۔ تو ہم جیسے جو سست اور گناہ گار لوگ ہیں، جو پورا سال غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ان کے لیے ایک موقع ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص رحمت والا مہینہ نازل فرمایا ہے کہ جو پورا سال کچھ نہیں کر سکے وہ اس ایک مہینے میں کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، عبادت کرنے کی، اور خاص طور پہ روزے رکھنے کی۔ تو یہ جو بیان چل رہے ہیں ماشاءاللہ وہ رمضان المبارک کے بارے میں ہے۔ پہلے رمضان کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، تو آج انشاءاللہ گفتگو ہوگی روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں۔ روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس کے لیے تو میرے خیال میں تو ایک ہی حدیث کافی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم 2-3 حدیث جو ہیں روایت کریں گے۔ تو پہلی جو حدیث ہے وہ مسلم شریف میں 1251 نمبر ہے اس کا، 1251، اور ابن ماجہ میں 1638 یہ دو آپ کو میں نے حوالے بتا دیے ہیں۔ اور اس حدیث کے جو راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان کی نیکیاں ہیں ان کے جو اجر و ثواب ہے کسی کا 10 گنا تک ہوتا ہے اور کسی کا 700 گنا تک، یعنی جس قدر نیکی خلوص کے ساتھ کی ہوگی اس کا اتنا ہی اجر ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو روزہ ہے یہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ اب اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ جو روزہ ہے وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ انسان میرے لیے اپنی خواہشات کو ترک کرتا ہے، اپنا کھانا پینا بند کر دیتا ہے، میرے لیے جو کچھ وہ چھوڑتا ہے تو اس کا جو ثواب ہے اس کا میں خود دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو 2 خوشیاں ملتی ہیں روزے کی حالت میں، ایک تو افطار کے وقت اور ایک جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اب پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو روزہ دار ہوتا ہے اس کے جو منہ کی ایک مخصوص قسم کی بو پیدا ہو جاتی ہے، سارا دن کچھ نہ کھائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اب اس سے بڑی فضیلت روزے کی کیا ہو سکتی ہے کہ جو روزے دار کی جزا ہے وہ اللہ تعالیٰ خود عطا کریں گے۔ سب نیکیوں کے اللہ تعالیٰ خود ہی عطا کرتے ہیں، لیکن یہ خاص ہے کیونکہ یہ جو اسلام کی عبادات ہیں اس میں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ یہ ظاہری عبادت نہیں ہے، نماز ایک ظاہری عبادت ہے، جہاد ایک ظاہری عبادت ہے، زکوٰۃ آپ جتنا بھی چھپ کے دیں لیکن جس کو دے رہے ہیں اس کو تو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ صرف انسان روزے دار اور اللہ کے درمیان یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کس نے روزہ رکھا یہ نہیں رکھا۔ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ کھانا پینا، نفسانی خواہشات، جو کچھ بھی ہے صبح سے لے کے شام تک، حالانکہ چھپ کے انسان جو مرضی کھا لے، کسی کو نہیں پتا کہ اس نے اندر باہر کھانا کھایا یا کچھ کھایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان صبح سے لے کے شام تک کچھ نہیں کھاتا، کچھ نہیں پیتا، کوئی بھی نفسانی خواہشات اپنی پوری نہیں کرتا، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ اور اس کا جو اجر و ثواب ہے انشاءاللہ یہ ضرور اللہ تعالیٰ پورا عطا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ روزے کے مسائل میں کافی گفتگو ہوگی، ابھی تو صرف روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں آج گفتگو ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بہت پیاری روایت ہے یہ ابن ماجہ میں 1640 اور ترمذی شریف میں 865
اور مسلم شریف میں 1152 اور ابن ماجہ میں 1640 یہ حدیث موجود ہے. بہت پیاری حدیث ہے یہ بھی. اور سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے. ریان جس کا نام ہے. اور قیامت والے دن کہا جائے گا کہ روزے دار کہاں ہیں. ایک ندا آئے گی کہ روزے جو دنیا میں رکھتے تھے وہ کہاں ہیں. تو جو روزہ دار ہوگا وہ اس دروازے سے داخل ہو جائے گا اور اس دروازے سے ایسا داخل ہوگا کہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اس کے بعد. اور یہ جو دروازہ ہے جنت کا اس میں روزے دار کے علاوہ اور کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا. یہ شرف اللہ تعالیٰ صرف روزے دار کو بخشیں گے کہ جو ریان نامی دروازہ ہے جنت کا اس میں صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہوگا. یہ ہے روزے کا اجر و ثواب جو اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ ماشاءاللہ بہت صحت مند لوگ ہوتے ہیں جو وہ بھی روزہ نہیں رکھتے کہ جی ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی, ہم سے پیاس برداشت نہیں ہوتے. یہ صرف شیطانی وسوسے اور شیطانی بہانے ہیں. اللہ معاف کرے کبھی دیکھا تو نہیں گیا آج تک کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی بندہ فوت ہو گیا ہو. ایسا تو کبھی نہیں ہوا. ہاں خدا نہ خواستہ اگر بیماری کوئی ایسی ہے خطرناک تو پھر تو اس میں معافی ہے, انشاءاللہ وہ مسائل میں بات ہوگی. لیکن اکثر یہ چیز دیکھنے میں آئی کہ جیسے نماز میں ہم لوگ سستی کر رہے ہیں ایسے ہی روزوں کا بھی یہ حال ہو گیا ہے. اور روزہ نہ رکھنا تو ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن روزے کی جو بے ادبی ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ بازاروں میں سرے عام لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں, ہوٹل کھلے ہوتے ہیں, سگریٹ لوگ پی رہے ہیں, چائے پی رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں. اور اللہ کے بندر کا آپ نے روزہ نہیں رکھا تو اگر کچھ کھانا ہی ہے تو کم سے کم گھر میں بیٹھ کے کھائیں. کوئی اتنا تو اللہ کے غضب کو آواز نہ دیں, اتنے تو بے خوف نہ ہوں کہ سرے عام جیسے کوئی یہ مسلم معاشرہ نہیں, اللہ معاف کرے کوئی غیر مسلم معاشرہ ہے. یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ ہٹے کٹے نوجوان وہ بازاروں میں سگریٹ پی رہے ہیں, بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں, ہوٹل کھلے ہوئے ہیں. اتنا بھی احساس نہیں کہ اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوا, اگر اللہ کو ناراض کر لیا ہے تو اور تو ناراض نہ کریں, اللہ کے غضب کو اور تو آواز نہ دیں. کم از کم کچھ کھانا ہے تو گھر میں بیٹھ کے کھا لیں. یہ بہت سخت گناہ کا کام ہے, یہ بہت ہی غلط بات ہے یہ کہ ایک تو روزہ نہیں رکھا اور پھر روزے کا ادب و احترام بھی نہیں کیا. رمضان مبارک جو مہینہ ہے یہ ادب و احترام والا مہینہ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی لینے والا مہینہ نہیں ہے. اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا جائے جس طرح بھی ہو سکے, سجدہ کر کے, زکوٰۃ دے کے, تلاوت کر کے, درود پاک پڑھ کے. روزہ تو انشاءاللہ رکھنا ہے, روزے میں تو کچھ چوائس ہی نہیں ہے کیونکہ یہ تو فرض ہیں روزے. تو اگر نہیں بھی آپ نے رکھا تو کم از کم اس کا ادب و احترام ہی کر لیں, یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک اور روایت ہے, یہ بھی بہت ماشاءاللہ پیاری روایت ہے. روایتیں تو ساری پیاری ہوتی ہیں لیکن میں جب میرے سامنے کو آ جاتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ پیچھے سے بھی ماشاءاللہ اچھی روایت ہے. ابن ماجہ میں 1644 اس میں اس کا نمبر ہے. انس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ آ گیا ہے, یعنی رمضان مبارک آ گیا ہے, اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک رات صرف. یہ پہلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں, ہماری تو عمر کچھ نہیں ہے 50 60 70 سال, تو ان کی عمریں بہت زیادہ تھی. اور کچھ صحابہ کو یہ ہوا کہ ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہے تو ہم اتنی بات کیسے کر سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک رات نازل کر دی. صرف ایک رات کی عبادت جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور یہ زیادہ اس کے بارے میں قیاس رائے یہی ہے کہ یہ آخری عشرے میں طاق راتوں میں آتی ہے. زیادہ تو 27 کا مشہور ہے ہمارے, لیکن 23 25 27 یا 29, لیکن 27 کا زیادہ اس میں ہے کہ یہ جو رات ہے یہ 27 رمضان کی رات ہی ہوتی ہے. بہرحال جو بھی ہوتی ہے اس میں عبادت ضرور کرنی چاہیے. رات کو جتنا بھی ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے, درود پاک پڑھا جائے, نوافل کا اہتمام کیا جائے. اگر صلاۃ و تسبیح پڑھ لی جائے تو بہت اچھی بات ہے.
تو یہ کچھ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں ان کا جو اجر و ثواب ہے اس کا اندازہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی بھی روزہ چھوٹے نہ۔ کئی وہ فدیے والا بھی ایک بہانہ آ گیا، چلو جی فدیہ دے لیں گے۔ فدیہ تندرست آدمی کے لیے نہیں ہوتا، جو فدیہ ہوتا ہے روزے کا وہ بیمار آدمی کے لیے ہوتا ہے، کہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو چلو وہ مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ لیکن ہماری جو صحت مند حضرات ہیں وہ بھی فدیہ کی طرف چلے جاتے ہیں، تو یہ ان کے لیے نہیں۔ یہ مسائل میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، ابھی تو بس جو بیانات ایک دو ہوں گے وہ صرف یہی ہے کہ روزہ رمضان المبارک آ گیا ہے، جیسے ہم باقی کاموں کی تیاری کرتے ہیں ویسے رمضان المبارک کی بھی تیاری کرنی چاہیے، اس کا استقبال کرنا چاہیے، خوشی محسوس کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پھر صحت اور تندرستی کے ساتھ یہ مہینہ عطا فرمایا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں لوٹنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے۔ یہ زندگی کا اور صحت کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں اگلی دفعہ ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، تو جہاں تک بھی ہو سکے عبادات کا اہتمام کریں اور رمضان المبارک کو پورے ادب و احترام کے ساتھ، پورے ادب و احترام کے ساتھ اس کو گزارنے کی کوشش کریں۔ پورا سال اپنی مرضی کرتے ہیں ہم، تو کم از کم ایک مہینہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیں۔ کیا پتہ یہی ایک مہینہ ہمارا جو ہے اللہ کی رضا کے مطابق اگر ہم گزاریں گے تو کیا پتہ یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ نماز کی پابندی کریں، رمضان ہو یا نہ ہو، ہر حال میں نماز کی پابندی کریں، اور کسی کے لیے تکلیفیں پیدا نہ کریں، کسی کے لیے تنگیاں پیدا نہ کریں، آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اور وہی بات جو میں کہتا ہوں کہ حدیث کی کتب کا مطالعہ ضرور کریں، حدیث کی کتب کا مطالعہ ضرور کریں۔ زندگی گزارنے کا سلیقہ صرف یہیں سے ملے گا۔ ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم گناہ کے کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دین کو پڑھا نہیں ہے، ہم نے مسائل کے بارے میں پڑھا نہیں ہے۔ انشاءاللہ روزے کے مسائل کے بارے میں تفصیلی بات ہوگی، تو جو نئے سننے والے ہیں وہ بھی صدقہ جاریہ سمجھ کے جو بیانات اگر سنتے ہیں تو ان کو آگے بھی سینڈ کر دیا کریں۔ اللہ کرے وہ بیان سن کے عمل کر لے اس پہ، تو ہمیں اور آپ کو بھی ثواب مل جائے گا۔ اور چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو اس میں کبھی کو کسی بھی مسلک کے خلاف، کسی شخصیت کے خلاف کوئی گفتگو ایسی نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی قصے کہانیاں نہیں ملیں گے، کوئی لطیفے بازی نہیں ملے گی، صرف حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی فقہی مسائل جہاں تک میرے ناقص علم میں اگر ہوئے تو انشاءاللہ وہی بیان ہوں گے۔ آپ کو میں پہلے بھی درخواست کر چکا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ مجھ سے غلطی سے غلط بیان ہو گیا تو خدا را میری رہنمائی ضرور کریں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ بتائیں گے کہ یہ مسئلہ جو ہے اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ وہ جو ڈسکرپشن ہے چینل کے اس پہ واٹس ایپ کا نمبر لکھا ہوا ہے، وہاں آپ واٹس ایپ کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ آپ نے اس طرح بیان کیا، حالانکہ یہ مسئلہ اس طرح ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کی تصحیح ہو جائے گی، کیونکہ دین میں بحث نہیں ہوتی، یہ تو ایک دوسرے سیکھنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ دین کو صحیح سمجھنے کی اور صحیح مسائل کو آگے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔